ایک بار سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے قصبے میں لیو نامی ایک تجسس بھرا لڑکا رہتا تھا۔ لیو کو رات کے آسمان کو دیکھنا بہت پسند تھا، خاص کر چاند کو۔ ہر رات وہ اپنی چھوٹی دوربین سے آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ چاند کو چھونا اور ستاروں کو قریب سے دیکھنا کیسا ہوگا۔ ایک دن جب وہ اپنے گھر کے اٹاری میں چیزیں تلاش کر رہا تھا، اسے چاند کا سفر نامی ایک پرانی کتاب ملی۔ کتاب میں ایک جادوئی سیڑھی کا ذکر تھا جو پورے چاند کی رات کو ظاہر ہوتی تھی اور سیدھا چاند تک جاتی تھی۔ لیو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سیڑھی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ پورے چاند کی رات کو لیو چپکے سے گھر سے نکلا اور قصبے کے کنارے پہنچا جہاں ساحل جنگل سے ملتا تھا۔ بالکل کتاب میں لکھی بات کی طرح اس نے ایک چمکتی ہوئی سیڑھی دیکھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ لیو کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے پہلا قدم لیا، آسمان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ جیسے جیسے لیو اوپر چڑھتا گیا، اس نے اپنے ارد گرد ستارے چمکتے ہوئے دیکھے جو جیسے اس کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک نرم اور دھندلی بادل پر پہنچا جہاں وہ آرام کر سکتا تھا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک دوست مزاج دامک دار ستارے بلیس سے ہوئی جس نے لیو کو چاند تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کی پیشکش کی۔ بلیس کی مدد سے لیو نے برجوں اور تیرتے ستاروں کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا، ہر قدم کے ساتھ اس کا جوش بڑھتا گیا۔ راستے میں ان کی ملاقات چند دوستانہ خلا کے مخلوقات سے ہوئی جنہوں نے لیو کو اسٹارڈسٹ کے خاص تحفے دیے تاکہ اس کے پاس مزید توانائی ہو۔ بالآخر لیو چاند تک پہنچ گیا۔ چاند کی چمکدار سطح پر کھڑے ہے کر اس نے حیرت سے آدیر الفادیر دیکھا۔ اس نے دور سے زمین کو روشن دیکھنے کے قابل ہوا۔ چاند پر ایک سکون اور خاموشی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ اسے خوش آمدید کہہ رہا ہو۔ چاند پر چہل قدمی کرتے ہوئے لیو کو چمکتے ہوئے چاند پھولوں کا ایک خاموش باغ اور ایک چھوٹا سا تالاب ملا جس میں ستارے جھلملاتے نظر آتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سفر صرف چاند تک پہنچنے کا نہیں تھا بلکہ ہمت، جستجو اور اپنے خوابوں کا پیچھا کرنے کا تھا۔ آخر کار بلیز نے لیو کو بتایا کہ واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ لیو کو چاند کو چھوڑنے کا تھوڑا دکھ ہوا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس خاص سفر کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اس نے واپس جادوئی سیڑھی پر نیچے چڑھنا شروع کیا اور ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں خوشی اور جوش تھا۔ جب وہ اپنے بستر پر واپس آیا تو اس نے اپنی کھڑکی سے چاند کو دیکھا۔ ایسا لگا جیسے چاند نے اس کے لیے مخصوص طور پر ایک روشنی چمکائی ہو، اور لیو جانتا تھا کہ وہ اپنے ناقابل فراموش چاند کے سفر کو کبھی نہیں بھولے گا۔